8واں سفر حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا، اور اس کو جمع فرمایا ہے حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی مصلحی مربی محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اور یہ تمام کا تمام ملفوظات الحمدللہ معلوم تو تھا، لیکن کل حضرت سے تصدیق بھی کر لی کہ حضرت والا نے ہی اس کو ٹیپ میں محفوظ بھی کیا، اور اس کو شروع سے آخر تک حضرت نے لکھا بھی ہے۔ تقریباً یہ 800 صفحات کی کتاب، وہ بھی 1000 صفحات کی تھی جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ اس کو سائز بڑا کر کے اس کا حجم کم کر دیا گیا، ورنہ تقریباً 1000 صفحات کی جو عام طور پہ کتاب ہے۔ اور خالی یہی نہیں بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مواعظ اور بڑی بڑی کتابیں الحمدللہ حضرت والا ہی کے قلم سے، حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے قلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے، اس کی حفاظت کا بھی اور اس کی تحریر کا بھی، اشاعت کا بھی۔ زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے۔ خالق بہار پر کوئی فدا ہو اور اس کے دل میں بہار نہ آئے، کیا کہوں، بعض دوستوں کو ایک زمانہ گزر گیا مگر ابھی تک حفاظت نظر کا جیسا حق ادا ہونا چاہیے ادا نہیں کیا۔ کوئی اس کو اپنے اوپر نہ سوچے، کلیہ بیان کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میری نظر یا میرا ہر لمحہ حیات اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہے، مگر وفادار بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں کہ اے خدا ہماری جان آپ پر فدا ہو، مگر میں حرام مزے سے پناہ چاہتا ہوں، آپ ہی کی رحمت کی پناہ لیتا ہوں۔ ہمیں اپنے نفس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کو اختر کے اس طریقہ سلوک سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد ولایت ملے گی، اور ولایت بھی اولیاء صدیقین کی انتہا والی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہم معمولی درجے کی دوستی نہیں ملے گی، اولیاء صدیقین کی جو خط انتہا ہے، نظر بچانے کے غم سے آپ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، اور آپ کی برکت سے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی نہیں لگائی، کبھی کبھی نظر سے چوری بھی کرتے ہیں، تو ہمیں بتاؤ کہ ان کی چوریوں کا انہیں کیا انعام ملا۔ یہ گورے گال آپ کو گندی جگہ لے جائیں گے، ایسے گالوں کو مت دیکھو جو تمہیں گندے مقامات میں ان کر دیں اور مقام گو میں لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم کو آبرو بخشی ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، لہذا بہادر مت بنو کہ نظر بازی سے تم ولی اللہ رہو گے۔ اس بہادری سے توبہ کرو اور اللہ پر مرنا سیکھو۔ اختر کو بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، میں اپنے اور آپ کے نفس کو اللہ کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق کے سائے کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن دل میرا چاہتا ہے کہ اس لذت قرب اولیاء صدیقین کی خط انتہا کے لطف سے آپ لوگ لطف اندوز ہوں، ورنہ حیات ایک دن ختم ہو جائے گی اور اس قرب خدا تعالی سے محرومی کے ساتھ مرو گے، اور ان لیلاؤں سے کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی لیلا قبر میں نہیں جائے گی، اور زندگی میں پا بھی جائے گا تو کیا ملے گا؟ یہ سب مرنے والی لاشیں ہیں، مولا مولا ہے، لیلا لیلا ہے۔ قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی۔ ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ بس اللہ کے کرم ہی سے راستہ طے ہوتا ہے، کوئی دن ناغہ نہیں جاتا کہ اختر یہ دعا نہ کرتا ہو کہ اے خدا اختر کو، میری ذریات اور میرے احباب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے۔ میری یہ دعا بلا ناغہ ہے اور سارے عالم میں ہے، یہاں تک کہ ہوائی جہاز پر بھی اس دعا کی توفیق ہوتی۔ بین السماء والارض، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، جب یہ نعمت پاؤ گے تب مزہ آئے گا۔
یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی، مولا کی لذت بے مثل کو کوئی کیا جانے، ہم کس چیز سے تشبیہ دیں، اس سے تو مثلیت ثابت ہو جائے گی، مثلیت، اس سے تو مثلیت ثابت ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے مثل ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفواً نکرہ تحت النفی ہے، تو لذت بے مثل کے بیان کے لیے کوئی لغت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قرب کی دولت دے دے، تب ہمیں پتہ چلے گا۔ میرا بیان ہے در پردہ حضرت والا اپنا کیفیت، دل کی کیفیت اور اپنا مقام قرب اس میں بیان فرما گئے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ کیا تو ہے کہ پھر فرما رہے کہ میں اپنے آپ کو اس کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن جب اس لذت کو پاؤ گے تو پھر کیا کیا بیان فرمایا۔ وہ سب حضرت والا کو وہ نعمت حاصل تھی جس کو دینے کے لیے وہ بے چین تھے، مگر اہل اللہ اپنے حالات کو، اپنے مقامات کو چھپاتے ہیں۔ مگر اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس تفصیل کے ساتھ یہ جو کیفیات بیان فرمائی ہیں، یہ بہت سے بزرگان دین گزر گئے، لیکن یہ اس طرح کی ارشادات بہت کم نظر آئے گی۔ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا، اور تاکہ امت کو سبق ملے، اور جو لذت روحانی ہے اس میں جو لذت ہے حاصل ہے، لذت روحانی کی جس کے سامنے تمام لذتیں ہیں چھ کائنات کی، حضرت فرماتے تھے، تو وہ ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اسی غم میں حضرت والا پوری زندگی رہے، اور اسی غم میں حضرت والا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور حضرت کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بے مثل ہوں، میرا کوئی ہمسر نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کفواً نکرہ تحت النفی ہے، تو لذت بے مثل کے بیان کے لیے کوئی لغت نہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے قرب کی دولت دے دے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے سامنے سلاطین کے تخت و تاج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیلائے کائنات کے نمکیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے سب مردہ ہیں، جن کا انجام مردہ ہے۔ عین عالم شباب میں بھی اس کے اندر مردہ ہونے کے اثرات ہوتے ہیں۔ املی کے پودے والی مثال سمجھ جائیں۔ املی کا پودا ابھی چھوٹا سا ہے، لیکن ابھی سے اس کے پتوں میں کھٹاس ہے۔ جو مرنے والے ہیں ان کے عالم شباب میں بھی مردہ پن کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ مستقبل میں مرنے والے ہیں۔ ہر ماضی اور حال اپنے مستقبل کا ترجمان ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ مردوں سے دل لگاؤ گے تو دل میں مردہ پن آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو لا الہ کی قینچی ملی ہوئی ہے۔ جب دل میں غیر اللہ آئے فوراً لا الہ پڑھو، اور نظر کی حفاظت کے ساتھ اللہ سے رونا شروع کر دو، جیسے ماں بچے کو چپکائے ہوئے ہے۔ اگر کسی نے اس کی ٹانگ کھینچی تو وہ ماں سے اور زیادہ لپٹ جاتا ہے، تو جب ہمیں حسین اپنی طرف کھینچیں تو اور زیادہ اللہ سے چپک جاؤ، اور اس کے بعد ماں بھی اس کو دبوچ لیتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شرارت کرے، ٹانگ کھینچے، تو بچہ کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے کہ اماں بچاؤ، یہ مجھ کو آپ سے دور کر رہا ہے۔ جب غیر اللہ ہمیں اللہ سے دور کرے تو اللہ سے رونا شروع کرو کہ اے خدا ہماری حفاظت فرما، استقامت علی التقوی نصیب فرما، کیونکہ یہ حسین ہماری ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ میرے اس درد دل کو اللہ سارے عالم میں پھیلا دے، اور ایک گروہ عاشقاں عطا فرما دے کہ سفر میں اختر کے ساتھ رہے، کیونکہ اکیلے سفر کرنے سے دل گھبراتا ہے۔ اللہ کے عاشقوں میں رہنا اختیاری مضمون نہیں ہے، کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز واجب فرما دی کہ اکیلے اکیلے رونے کی نعمت کو اہمیت مت دو، تنہائی کی عبادت بھی نعمت ہے، مگر پانچوں وقت میرے عاشقوں سے ملا کرو۔ وجوب جماعت کی یہی دلیل ہے کہ گروہ عاشقاں کی زیارت نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ اختیاری نہیں ہے۔
اور یہ اختیاری نہیں ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، ورنہ غم عاشقاں سے محروم ہو جاؤ گے اور کمتری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نرسری نہیں پاؤ گے، اور میری اس بات کو سرسری مت سمجھنا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اختیاری نہیں ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، ورنہ غم عاشقاں سے محروم ہو جاؤ گے اور کمتری میں مبتلا ہو جاؤ گے اور نرسری نہیں پاؤ گے، اور میری اس بات کو سرسری مت سمجھنا۔ اور نماز پنجگانہ کے بعد نماز جمعہ کے اجتماع میں میرے عاشقوں کی اور بڑی تعداد سے ملو، پھر عید بقرعید میں اور بڑی تعداد سے ملو، اور حج کرنے جاؤ تو بین الاقوامی عاشقوں سے ملو، اور پھر جب جنت میں آؤ گے تو ہم وہاں بھی تمہیں یہی کہیں گے کہ جنت کی نعمت کی طرف رخ بھی نہ کرنا، فادخلی فی عبادی، پہلے میرے عاشقوں سے ملو، پھر جنت کی نعمت کا استعمال کرو۔ نماز کی باجماعت کی حکمت جو حضرت والا نے فرمائی، یہ کہیں نہ پڑھی نہ سنی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو خاص عطا فرمایا، بالکل عجیب و غریب ہے، بالکل الہامی ہے، یہ کسی سے بھی ہم نے نہیں سنا۔ پنجگانہ نماز جو ہے وہ اللہ کے عاشقوں کی ملاقات کے لیے بھی ہے، کہ سب کی ملاقات ہو جائے اللہ کے عاشقوں سے، تاکہ تمہیں دین پر استقامت نصیب ہو جائے۔ پھر یہاں تک کہ جنت نے بھی پہلے یہی فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، پہلے ان سے ملاقات کرو، وادخلی جنتی، اس کے بعد فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ کے خاص بندوں سے ملاقات کو اول درجہ ہے، اور جنت کو اللہ تعالیٰ نے ثانوی درجہ دیا، کیونکہ جنت انہی کے صدقے میں تو ملے گی، اللہ کے پیاروں سے کے صدقے میں، تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ صحبت اہل اللہ کتنی اہم ہے، کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولیت دی۔ پھر جب جنت میں آؤ گے تو ہم وہاں بھی تمہیں یہی کہیں گے کہ جنت کی نعمت کی طرف رخ بھی نہ کرنا، فادخلی فی عبادی، پہلے میرے عاشقوں سے ملو، پھر جنت کی نعمت کا استعمال کرو، کیونکہ میرے عاشقین عاشق منعم ہیں، پہلے عاشق منعم ہیں۔ انعام دینے والے کے عاشق، منعم مانے انعام دینے والا، کیونکہ میرے خاص بندے جو ہیں وہ انعام دینے والے کے عاشق ہیں، جنہوں نے نعمتیں دی ہیں، جنہوں نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اس کے عاشق ہیں۔ کیونکہ میرے عاشقین عاشق منعم ہیں، پہلے عاشق منعم سے ملو، پھر نعمت کو درجہ ثانوی رکھو۔ بتاؤ، ایک شخص عاشق منعم ہے، ایک عاشق نعمت ہے، کس کا درجہ افضل ہے؟ اس لیے فاذکرونی اذکرکم اللہ نے مقدم کیا واشکرولی پر، شکر پر ذکر کو مقدم فرمایا۔ ذکر کا تم مجھ کو یاد کرو، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں تمہیں تو یاد تو ہوتے ہیں، مگر وہ احاطہ مراد ہے، تو یعنی اس کا انعام ملے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد واشکرولی، فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، تو اس کے بعد فرمایا کہ اور شکر کرو، نعمتوں کا شکر کرو۔ تو نعمت کو درجہ ثانوی دیا اور ذکر کو درجہ اولی دیا اللہ نے اپنے ذکر، واشکرولی پر ذکر پر، شکر پر ذکر کو مقدم فرمایا۔ ذکر کا حاصل نعمت دینے والے پر فدا ہونا ہے، اور آدمی شکر تب کرتا ہے جب کچھ کھاتا پیتا ہے، سموسا پاپڑ کھاتا ہے تو شکر نعمت میں مشغول ہونا ہے،
اور تو شکر نعمت میں مشغول ہونا ہے، اور ذکر نعمت دینے والے میں اشتغال رکھنا ہے۔ نعمت کھاتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو اس کا شکر کرتا ہے، اور جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ نعمت جس نے وہ نعمتیں دی ہیں اس پر فدا ہے، اس پر عاشق ہے۔ تو نعمت شکر سے تو نعمت کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو ایک آدمی عاشق نعمت ہے اور ایک آدمی عاشق منعم یعنی نعمت دینے والے کا عاشق ہے، تو خود ہی سوچ لو کس کا درجہ زیادہ ہے۔ اولیاء اللہ کو یہی مقام نصیب ہوتا ہے، وہ عاشق منعم نعمت دینے والے کے عاشق ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن درجہ اولی میں ان کی نظر پہلے اللہ پر جاتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں تب پہلے یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ نے عطا فرمائے، پھر شکر کرتے ہیں، پھر اور نعمتیں کھانا پینا، دولت مال دولت اور آسائش آرائش جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، پہلے نظر ان کی اللہ کی عطا پر جاتی ہے کہ میرے مالک نے مجھے دی۔ تو وہ عاشق نعمت دینے والے کے عاشق ہیں، اس کے بعد پھر جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس کا بھی شکر کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالی ہی کا شکر ہے، اللہ تعالی ہی کی محبت کی وجہ سے۔ اور اس پہ وعدہ بھی ہے کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن درجہ اولی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کو دیا ہے، نعمت دینے والے پر عاشق ہونا ذکر کا حاصل ہے کہ نعمت دینے والے پر عاشق ہونا، اور شکر کا حاصل ہے کہ نعمت پر عاشق ہونا، اس کا شکر ادا کرنا۔ بس عربی عبارت تفسیر روح المعانی کی یہ ہے: ان اللہ تعالی قدم ذکرہ علی شکرہ لأن حاصل الذکر ذکر الاشتغال بالمنعم، وحاصل الشکر الاشتغال بالنعمت، فالاشتغال بالمنعم افضل من الاشتغال بالنعمہ۔ ایک شخص نعمت دینے والے میں مشغول ہے اور ایک شخص ایک نعمت کھا رہا ہے، بتاؤ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ لیکن نعمت کا استعمال اس لیے ہے تاکہ نعمت دینے والے کا ذکر کرو تو وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے۔ لیکن نعمت الاشتغال بالمنعم، ذکر کا حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا، نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہونا، وہ حاصل الشکر الاشتغال بالنعمہ، اور شکر کا حاصل یہ ہے کہ نعمت میں مشغول ہونا، اس میں مشتغل ہونا، مشغول ہونا۔ تو فالاشتغال بالمنعم افضل من الاشتغال بالنعمہ، یعنی منعم سے نعمت دینے والے کے ساتھ مشغول ہونا، اس پر فدا ہونا، اس سے محبت کرنا، یہ افضل ہے نعمت پر شکر کرنے سے۔ ماشاء اللہ، اشتغال سے، نعمتوں میں مشغول ہونے سے افضل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا سے مشغول ہونا۔ ایک شخص نعمت دینے والے میں مشغول ہے اور ایک شخص ایک نعمت کھا رہا ہے، بتاؤ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ لیکن نعمت کا استعمال اس لیے ہے تاکہ نعمت دینے والے کا ذکر کرو تو وہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے۔ جب نعمت پر شکر کیا تو وہ اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے تو وہ بھی ذکر ہی میں شامل ہو جائے۔ روٹی بھی اگر ہم اس نیت سے کھائیں کہ ذکر کی طاقت پیدا ہو تو ہماری روٹی بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ 15 جمادی الثانی 1418 ہجری مطابق 8 اکتوبر 1998 بروز جمعرات بعد فجر مسجد حمزہ۔
تاثیر زبان تابع قلب کے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی آیت تلاوت فرمائیں تو اس کا اثر بڑھ جائے گا، جیسا قلب ہوتا ہے ویسی زبان ہوتی ہے، اس لیے دل بنانے کی ضرورت ہے۔ زبان کی تاثیر قلب کی قیمت پر ہے۔ اگر دل قیمتی ہے، اللہ والا ہے، تو زبان بھی اللہ والی ہوگی۔ زبان کا اثر تابع ہے قلب کے، جیسا دل ہوگا ویسی ہی زبان ہوگی۔ اور اگر اسی آیت کی نبی تلاوت کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا کیا اثر ہوگا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت آپ کے صدقے میں ایسی تھی کہ کافر لوگ اپنے بچوں اور دوستوں کو منع کرتے تھے کہ ان کی تلاوت سننے مت جایا کرو، کیونکہ وہ ایسے درد سے تلاوت کرتے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو کافر منع کرتے تھے کہ ان کی تلاوت مت سنا کرو، لیکن جب وہ لوگ پھر بھی نہیں مانے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے پہنچے تو دیکھا کہ جن لوگوں نے منع کیا تھا وہ پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں کشش ہے، اللہ کے نام میں کشش ہے، کیونکہ سارے دنیا کے مقناطیس کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نام میں کتنی کشش ہوگی، اور جو اللہ کا نام لیتے ہیں ان کے اندر کتنا مقناطیس ہوگا، اور جن کے دل میں اللہ ہوگا ان کے قلب کا کیا عالم ہوگا۔ ذکر کرنے والے جو اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کے نام کی برکت سے ان کے اندر بھی مقناطیس کا اثر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق مقناطیس ہے، لہذا جو اللہ اللہ کرتا ہے اس میں بھی مقناطیس کا اثر آ جاتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں وہ مقناطیس پیدا کرنے والا بھی آ جائے، یعنی وہ ایسا ذاکر ہے جو مذکور کو بھی اپنے دل میں رکھتا ہے، مولا بھی اس کے دل میں ہے، تو اس کا اثر کیسا ہوگا۔ اس کے مقناطیس کو سارے عالم کے ذاکرین نہیں پا سکتے۔ ذاکر تقوی کی برکت سے اپنے نور کو نکلنے نہیں دیتا، اسٹیم کو ضائع نہیں کرتا، جیسے جو آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا نور آنکھوں کے راستے نکل جاتا ہے۔ اور بعض لوگ گانا سن لیتے ہیں تو دل کا نور کان سے نکلتا ہے، اس کا نام ہے راہ شنیدنی، جو ہر طرف سے حفاظت کرے گا، پھر اس کی اسٹیم ایسی ہوگی جیسے ہوائی جہاز اڑ جائے گا۔ اگر ہوائی جہاز رن وے پر تیز دوڑے اور سوئی نے بتا دیا کہ اڑنے کی اسٹیم پیدا ہو گئی، مگر اس کی ٹنکی میں کوئی سوراخ کر دے اور اسٹیم نکل جائے تو جہاز اڑ سکے گا۔ تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اپنے شیخ پر عاشق ہے اور جلد ولی اللہ ہونے والا ہے، اس کی اسٹیم بہت تیز ہے، تو وہ فوراً اسے کسی لونڈے یا لونڈیا کے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے جو چڑیا اڑنا چاہتی ہے اور شکاری چاہتا ہے کہ نہ اڑے تو اس کے پر میں گوند لگا دیتا ہے، پھر وہ پھڑپھڑاتی ہے مگر گوند کی وجہ سے اڑ نہیں سکتی۔ تو شیطان ہمیں مرنے والی لاشوں کے چکر میں ڈال کر لاش ہے کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ چاہے عبادت تھوڑی ہو، اسٹیم تھوڑی ہو، مگر اس کی حفاظت کی کوشش زیادہ کرو۔ کم کماؤ لیکن کمائی کو ضائع نہ ہونے دو، کم کماؤ مگر مت گواؤ، زیادہ کماؤ اور ڈاکوؤں کو دے دو تو کیا فائدہ، محنت ضائع ہوئی۔ بعض لوگ عبادت بہت کرتے ہیں مگر بزرگوں سے تعلق نہ رکھنے سے توفیق تقوی سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تقوی چاہتے ہو تو میرے تقوی والے بندوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کونوا مع الصادقین کا ترجمہ دیکھ لو، اہل تقوی ذکر و تلاوت اور اوابین انچارج وہ سب کچھ کر رہا ہے، مثبت عبادت کر رہا ہے، لیکن منفی عبادت نہیں کر رہا، یعنی گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ وہ جو عبادت سے 24 گھنٹے کی نگاہوں کو نہیں بچاتا، کانوں سے گانے سن لیتا ہے، نامحرم عورتوں سے بات کر لیتا ہے، اور اسی طرح حرام مال کھا لیتا ہے، تو جو نور جمع ہوا تھا وہ گناہوں سے سب نکل جاتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں اگر وہ آنکھ سے وہ بد نظری کر لی تو دل میں نور پیدا ہوا تھا وہ آنکھ کے راستے سے نکل گیا، گانا سن لیا تو کان کے راستے سے وہ جمع شدہ نور نکل گیا، اسی طرح ایسے ہاتھ پاؤں سے گناہ کر لیا تو جو نور دل میں پیدا ہوا تھا وہ ہاتھوں سے جوارے سے نکل گیا۔ قلب کا نور جوارے سے ہاتھوں سے نافرمانی کی وجہ سے نکل جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔
اسی کو فرما رہے ہیں کہ جتنا کماؤ کم لیکن گنواؤ نہیں. اگر کم زیادہ کمایا اور گنوا دیا تو اگر لاکھوں بھی کمایا اور سب گنوا دیا تو کیا حاصل ہوا؟ سب ڈاکو لے گئے یا کوئی ہو گئے. اور ایک شخص تھوڑا کماتا ہے لیکن جمع کرتا رہتا ہے تو وہ ایک دن مالدار ہو جائے. تھوڑا تھوڑا اسی طرح کوئی کم عبادت کرتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، اپنی عبادت کا جو نور ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، نافرمانی سے گناہوں سے تقویٰ سے رہتا ہے، تو اس کا جو تھوڑی سی عبادت کا جو نور ہے وہ جمع ہوتے ہوتے ایک دن وہ اس کو سمجھ لو کہ نور کا خزانہ اس کے دل میں ہو جاتا ہے، صاحب نسبت سے جاتا ہے. بعض لوگ عبادت بہت کرتے ہیں مگر بزرگوں سے تعلق نہ رکھنے سے توفیق تقویٰ سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تقویٰ چاہتے ہو تو میرے تقویٰ والے بندوں کے ساتھ رہنا پڑے گا. کونوا مع الصادقین کا ترجمہ دیکھ لو، اہل تقویٰ کے ساتھ رہو گے تو تم بھی متقی ہو جاؤ گے. حدیث اللہم انی اسألک العفو الی آخر کی تشریح. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں 3 نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم کو معافی دیجئے اور عافیت دیجئے اور دنیا و آخرت میں معافات دیجئے. تو میں آج کے سبق میں ان 3 نعمتوں کی شرح کروں گا، عفو کی، عافیت کی اور معافات کی. نمبر 1، عفو کی تشریح. عفو کے معنی ہے کہ ہمارے گناہ کو نہ صرف بخش دیجئے بلکہ ان کے نشانات بھی مٹا دیجئے. جیسے ایک شخص نے غلط لکھا اور اس کو کاٹ دیا تو دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو صرف کاٹیے ہی نہیں بلکہ مٹا دیجئے، نتھنگ کر دیجئے. کراسنگ میں تو نظر آ جائے گا کہ بھائی اس نے کوئی گناہ کیا تھا، یہ دیکھو اللہ نے اسے کراس کر دیا. نہیں، کراسنگ کے بجائے نتھنگ کر دیجئے، اس کا نشان بھی مٹا دیجئے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عفو کے معنی محو لکھے ہیں. محو معنی مٹانے کے ہیں کہ ہمارے گناہ کو کراس کرنے کے بجائے مٹا دیجئے، جس کی تفسیر اللہ پاک کی یہ آیت کرتی ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی برکت سے ہم اس کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. برائی کا وجود بھی نہیں ہوتا، سب گناہ ختم کر کے وہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. وہ آیت یہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہم اس کی تمام برائیوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دیتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے 3 طریقے سے تبدیل کرتا ہے، یعنی تبدیلی کے 3 طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک شخص فلمی گانے گاتا ہے، اب حج کر آیا، توبہ کر آیا، تو نامہ اعمال میں جہاں اس کا گانا لکھا تھا وہ مٹا کر اللہ نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لکھ دیا. جن آنکھوں سے عورتوں کو دیکھ رہا تھا اس گناہ کو معافی اور توبہ کی برکت سے کاٹ کر وہاں کسی اللہ والے کو دیکھنے کے عمل کو لکھ دیا، یا کعبہ شریف دیکھنے کا عمل، یا اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کا ثواب لکھ دیا. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی برائیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں، برائیوں کی ریل صاف کر کے اس پر نیکیوں کی ریل چڑھا دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کے تقاضوں کی شدت کو نیکیوں کے تقاضے کی شدت سے بدل دیتے ہیں، یعنی ملکہ تقاضائے معصیت کو ملکہ تقاضائے حسنہ سے تبدیل کر دیتے ہیں، ملکہ تقاضائے سیئہ کو ملکہ تقاضائے حسنہ سے بدل دیتے ہیں. مہارت کی برے برے تقاضوں کو اس کو ہٹا کے
حسنات نیکیوں کے تقاضے کو اس پر غالب کر دیتے ہیں، نیکیوں کے تقاضے پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ جو اس میں جو اس کو مہارت اور زیادتی اور شدت تھی اس کو کم کر کے اس کے نیکی کا تقاضا اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک صورت پہلے سے یہ بیان فرمائی کہ اس کو محو فرما دیتے ہیں، یعنی صرف کاٹتے ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں رہتا، اور اس کی جگہ اس کی کوئی نیکیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ مثلا پہلے گانا گاتا تھا، اب حج کرایا تو وہاں حج لکھ دیا گیا، یا لبیک اللہم لبیک اس نے کہا تھا، یا اللہ کی زیارت کی، جو بد نظری کرتا تھا اس سے طائب ہو گیا، توبہ کر لی، تو وہ جگہ جو مٹائی گئی تو خالی ہو گئی نا نامہ اعمال میں، اس جگہ پہ وہ دوسرا عمل کوئی لکھ دیا کہ یہ اللہ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ یعنی نیک گناہوں کو کی جگہ نیکیاں جو اس نے کی ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ جو گناہوں کی اس کو عادت تھی اور شدت تھی، اس میں ملکہ اس کو حاصل تھا، ملکہ مانے کمال حاصل تھا، اس کو کمال جو معصیت اور گناہ کا جو کمال اس کو حاصل تھا اور تقاضا شدید حاصل تھا، اس کو نیکیوں کے تقاضے میں تبدیل کر دیتے ہیں، نیکیوں کا تقاضا میں کمال پیدا فرما دیتے ہیں۔ کہ پہلے گناہوں کرنے کو اس کا جی زیادہ چاہتا تھا، اب نیکی کو اللہ کی راہ یاد میں رونے کو، اللہ والوں سے ملنے کو اس کا دل چاہنے لگتا ہے۔ یہ دوسرے ہے حسنہ صحیح برائی کو نیکی سے تبدیل کرنے کا جو طریقہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ یعنی جس شدت سے ہر وقت گناہوں کے لیے پاگل ہوتا تھا، ہر وقت دل چاہتا تھا کہ گناہ کرو، عورتوں کو دیکھو، حسینوں کو دیکھو، نظر لڑاؤ، اب اس کو اللہ تعالیٰ اسی شدت سے نیکیوں کا ملکہ عطا کرتے ہیں۔ یہاں ملکہ کے معنی ہے عادت کا رسوخ، جیسے کہتے ہیں کہ شعر کہنے میں ان کو بڑا ملکہ ہے، تو یہاں ملکہ سے رسوخ خصلت، رسوخ عادت مراد ہے۔ اب اگر ملکہ کی ملکہ کے معنی پختگی، عادت کا رسوخ معنی اس عادت میں پختگی آ جاتی ہے، اس کو ملکہ حاصل ہو گیا، جیسے فرمایا کہ ان کو شعر کہنے میں ملکہ حاصل ہے، یعنی بہت پختگی مہارت حاصل ہے۔ اب اگر ملکہ کی اگر شرح نہ کرو تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہاں تو ملکہ الزبتھ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ملکہ تقاضائے معصیت کو ملکہ تقاضائے حسنات سے بدل دیتے ہیں، یعنی جس کے دل میں ہر وقت گناہ کا تقاضا ہے اس کو ہر وقت نیکیوں کا تقاضا ہونے لگے گا۔ جیسے بعض لوگ گھر سے باہر اسی نیت سے نکلتے ہیں کہ اس مارکیٹ چلو جہاں مرد عورت مل کر چلتے ہیں اور خوب رش ہوتا ہے، اس بہانے ہم کچھ حرام مزے لے لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بندے کے تمام صغائر کو مٹا دو اور وہاں ہماری طرف سے حسنات لکھ دو۔ پہلے بندے کی اپنی کمائی تھی، اس نے جو کمایا تھا اس کے مقصوبات تھے، اور یہاں میرے موہوبات ہوں گے، لہذا پہلے جو دو طریقے تھے اس میں تو جو کچھ اس نے نیکیاں کی تھی، جو کچھ کمایا تھا وہ گناہوں کی جگہ اور نیکیاں لکھ دی گئیں، اور یہاں جو ہے یہ مقصوبات یعنی جو اس کی کمائی نہیں ہے بلکہ موہوبات اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو کچھ دیا گیا ہے وہ ہے، یعنی یہ حکم دے دیں گے کہ اس کے صغائر جو ہے چھوٹے گناہ سے مٹا دو اور اس کی جگہ کوئی اور نیکیاں لکھ دو جو اس نے نہیں کی، وہ بھی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ لہذا اس کی برائیوں کو کاٹ کر وہاں نیکیاں لکھ دو۔ تو اول میں اور ثانی میں کیا فرق ہوا؟ اول میں اسی کی کمائی تھی، اسی کے مقصوبات تھے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موہوبات اور بخشش ہوگی، اس کی کمائی نہیں ہوگی۔ اللہ کی طرف سے فرشتے برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے۔ جب وہ دیکھے گا کہ گناہ پر ہم کو انعام مل رہا ہے تو کہے گا کہ اللہ میاں
یہ تو میرے چھوٹے گناہ ہیں. مالی لا ارا ذنوبا کبیرا، کیا ہو گیا مجھ کو کہ میں اپنے بڑے بڑے گناہ اس میں نہیں پا رہا. ذرا اس کی جرت کو دیکھیے. یہ بات بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. کیا کریم مالک ہے، آہ اللہ کی کیا رحمت ہے. کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اس کو نیکیاں لکھی ہوئی ملیں گی، اللہ تعالیٰ لکھوا دیں گے. جو نیکیاں اس نے کی بھی نہیں تھی اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، اس کے اس میں لکھ دو. تو وہ کہے گا کہ وہ کیا ہو گیا، میں نے تو اور بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. سمجھ رہا تھا کہ وہ چھوٹے گناہوں پہ اتنا انعام مل رہا ہے تو بڑے پہ جانے کیا دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو آپ کے کھلکھلا کے آپ ہنس پڑے تھے، آپ کی لاڑیں نظر آنے لگی. ٹھیک. مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت تک اللہ کی رحمت کا ایک حصہ نازل ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی اولاد پر رحم کرتے ہیں. استاد شاگرد سے، شیخ مرید سے، اور ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں. یہ سب اس ایک حصہ مادہ رحمت کا اثر ہے. 99 حصے اللہ نے ابھی بچائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اس کو ظاہر فرمائیں گے. یہ اللہ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ نازل ہوا، جس سے آپس میں جانوروں کو اپنے بچوں سے، جانوروں سے محبت ہے، انسانوں کو اپنے بچوں سے محبت ہے، اور ایک دوسرے سے آپس میں محبت ہے. یہ سب اسی رحمت کا اثر ہے. ایک حصہ رحمت ہے. تو گنگوئی فرماتے ہیں 99 حصے قیامت کے جو ہے وہ اللہ نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں. وہ جب قیامت کے دن وہ ظاہر فرمائیں گے تو بتاؤ اس وقت کیا عالم ہوگا. اس وقت کیا عالم ہوگا. مجھے حضرت والا کیا شعر تھا، کیا جب ہوگا. حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے. ہاں، جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. حضرت کا شعر ہے. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم. تو 99 حصے جب ظاہر ہوں گے تو حضرت فرماتے تھے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو تم یہاں جہنمی سمجھتے تھے، یعنی تھے مسلمان لیکن اعمال ایسے خراب تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ جہنم کام کر رہا ہے. تو جن کو جہنمی جب وہ حصہ نعمت کا 99 نعمت ظاہر ہوگی تو جن کو تم جہنمی سمجھتے تھے وہ جنت میں بھاگے جا رہے ہوں. رحمت اللہ تعالی جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے. حضرت کا شعر ہے کیا ہوگا تیرے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار، کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا. واہ سبحان اللہ. پڑھیے. تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو تم سمجھتے تھے کہ وہ جہنم میں جائے گا وہ سب جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حصہ رحمت میں تو یہ حال ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. جب بنگلہ دیش میں سیلاب آیا تو کتنے لوگ بے چین ہو گئے، دعائیں مانگ رہے ہیں، پیسہ بھیج رہے ہیں. تو 99 حصہ رحمت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، جس کا ظہور قیامت کے دن فرمائیں گے. تو قطب العالم مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسے ایسے لوگ بخشے جائیں گے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جہنم میں جائے گا. اس لیے کسی کے بارے میں نا امید نہ ہو. عفو کی تفسیر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی صرف معافی نہیں دیں گے بلکہ گناہوں کے نشانات تک مٹا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تاب العبد انسى الله الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض الى آخر. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہے تاکہ معافی ملنے کے بعد فرشتے یہ نہ کہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، چنا ہے چنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو بھی تمام گناہ بھلا دیں گے جن اعضاء سے گناہ کیا تھا، اور وہ اعضاء قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دیتے۔ ان اعضاء سے بھی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بھلا دیں گے، اور زمین پر جہاں جہاں اس نے گناہ کیا تھا تو زمین پر ان کے نشانات کو بھی مٹا دیں گے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے فرما رہے ہیں، جو حدیث ابھی بیان فرمائی، اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، انص اللہ الحفظۃ ذنوبہ، تو اللہ تعالیٰ وہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ ان کو مٹا دیتے ہیں، ان سے بھلا دیتے ہیں، وہ ان کو بھی یاد نہیں رہتا، تاکہ یہ لعنت قیامت کے دن تانا نہ دے سکیں کہ تو ہم نے مٹایا تھا، تم نے تو یہ گناہ کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ذہن سے ان کو بھلا دیتے ہیں۔ وَأَنْسَى ذَلِكَ جَوَارِحَهُ، تو قیامت میں جوارے بھی تو گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں کے، میں نے اس ہاتھ سے ہاتھ خود کہے میں نے اس ہاتھ سے چوری کی تھی، آنکھ خود کہے کہ میں نے بدنگاہی کی تھی، زبان کہے کہ میں نے چغل خوری کی تھی، بہتان اور غیبت لگائی تھی۔ تو اللہ جب توبہ کر لیتا ہے بندہ، تو انسا ذالک جوارحہ، اس کے جوارے سے، اس کے اعضاء سے بھی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور جو اس کے نشانات ہے زمین کے اوپر، گناہ کے جو جس زمین پہ گناہ کیا تھا وہاں سے اس کے نشانات کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ اعمال نامے کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو نہیں آئے کہ جب جو اعمال نامہ فرشتوں کے لکھنے سے تو بنے گا، جب فرشتوں سے بھلا دیا گیا اور جب اس میں اعمال نکل گیا، تو پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت ہے کہ اس کا ذکر نہیں کرنا۔ ماشاء اللہ، سبحان حتیٰ یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من الظلم، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ گناہ کا کوئی نشان بھی باقی نہیں ہوگا۔ ان اعضاء سے بھی توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بھلا دیں گے، اور زمین پر جہاں جہاں اس نے گناہ کیا تھا تو زمین پر ان کے نشانات کو بھی مٹا دیں گے۔ تو یہ ہے عفو کہ ایسی معافی دے دیجئے کہ نشانات اور گواہی اور کہیں بھی کسی قسم کا وجود ہی نہ رہے۔ کون صحیح؟ تھوڑا سا پڑھ جی اچھا، نصیب اولیاء، آگے سے پڑھوں یا اسی میں سے عافیت کی تشریح تھوڑی سی پڑھ لوں، یا یہ آگے ایک چھوٹا سا ہے نمبر 2، عافیت کی تشریح۔ عفو کی تشریح، اللہم انی اسألک العفو، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یعنی میرے گناہوں کو محو کرنا میں مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے گناہوں کو محو کر دیں اور اس کا نام و نشان مٹا دیں۔ اب عافیت کا اللہم انی اسألک العفو، پھر اس کے بعد حدیث پاک میں والعافیہ، تو عافیت کی تشریح فرما رہے ہیں۔ عافیت کی تشریح، اور عافیت کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارا دین کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو، دین مفتون نہ ہو، فتنہ نہ پیدا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ ہم سر سے پیر تک آپ کے رہیں، اور سر سے پیر تک ہمارے اعضاء کسی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ اگر مخلوق ناراض بھی ہو تو فکر نہ کرو، بعض لوگوں کو شیطان یوں دھوکہ دیتا ہے کہ اگر اس حسین لڑکے سے بات نہ کرو گے تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، یا ایئر ہوسٹس جہاز میں اپنا گال بالکل منہ کے قریب کر کے انگریزی، اردو یا عربی میں پوچھتی ہے کہ حضور کیا چاہیے، اور وہ باتیں بناتا ہے کہ چائے لے آئیے، کافی لے آئیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ہم ان سے بات نہ کریں تو ان کو بہت غصہ آتا ہے،
میں نے کہا کہ ان کو غصہ آتا ہے مگر اللہ کو تو پیار آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس کے غصے سے بچنا ہے، ایئر ہوسٹسوں کے غصے سے بچنا ہے یا اللہ میاں کے غصے سے بچنا ہے۔ لوگ جو کچھ چاہے کہہ لیں، ہم سب کچھ سہنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے احمد رشید، بڑے جری تھے اور انگریزی شاندار تھی، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے۔ جرمنی میں ایک ریل میں بیٹھے، ایک کم عمر جرمن لڑکی ان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی عمدہ شیروانی پہنے اور لکھنؤ والی شاندار ٹوپی لگائے ہوئے تھے تو بڈھے مگر اس لڑکی کو اچھے لگے، تو اس لڑکی نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ انگریزی دونوں کی بڑی اچھی تھی۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ یہ آپ کا اسلام ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھ کر آپ نے میرا دل توڑ دیا۔ ہم نے تو محبت سے ہاتھ بڑھایا تھا، آپ نے اس کو نفرت سے کھینچ لیا۔ تو احمد رشید نے مجھے بتایا کہ میں نے اس جرمن لڑکی کو جواب دیا کہ دیکھو، اگر میرا ہاتھ اور تیرا ہاتھ مل جائے گا تو مجھے کرنٹ لگ جائے گا، میرا ایمان جل کر خاک ہو جائے گا، اور اگر کرنٹ زیادہ تیز ہو گیا تو میں تجھ سے لپٹ جاؤں گا، اور لپٹنے کے بعد اور کیا ہوتا ہے اس کو تو خود سوچ لے۔ بس وہ ڈر گئی اور کھسک گئی۔ بس وہ ڈر گئی اور کھسک گئی اور کہا ویری گڈ، اور اس نے کہا یو آر پادری۔ یعنی تم پادری ہو یعنی بہت نیک آدمی ہو۔ ان کے یہاں پادری نیک آدمی جو جیسے یہاں کوئی بڑا پیر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، مگر وہ پادری ان کا سب سے زیادہ بدماش ہوتا ہے۔ جس کی پول کھل گیا تھا فرانس میں، ویٹیکن جو جن کا سب سے بڑا مرکز ہے، سارا پول کھل گیا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جو بڑے پوپ صاحب تھے وہاں کے وہ رو رہے تھے اس سے یہ خبر سن کے کہ پادری نے ایسے ایسے کام کیے ہیں، تو اخبار میں تصویر آئی تھی، پیاز لگا لی ہوگی، جو ٹپ ٹپ رو رہے تھے، اگرچہ خود بھی اسی میں مبتلا ہوں گے۔ تو پادری نے اس نے کہا تو بہت یو آر پوپ، یعنی بہت ہی نیک شخص ہو۔ تو بس وہ ڈر گئی اور کھسک گئی اور کہا ویری گڈ، اور اس نے کہا یو آر پادری، یعنی تیری پات بھی ریکنڈیشن ہو چکی ہے۔ یعنی اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل گئے۔ دیکھو انہوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ لڑکی کیا کہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت و توفیق دے، آمین۔ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ اور ٹھیک ہے، بس مجلس کا وقت ختم ہو گیا۔ اب مجلس اور ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ جو لوگ یہاں عورتوں کے یہاں آنے کا وقت 8:15 بجے ہے اور نماز 7:45 بجے ہو جاتی ہے، تو بعض حضرات یہاں 8 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ عورتوں سے سامنا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو مرد حضرات جو یہاں آئیں وہ احتیاطاً 8:20 کے پر یہاں آئیں، اس سے پہلے نہ آئیں، تاکہ عورتیں سب اپنی بے پردگی نہ ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا، کہ اسی لیے جو ہال کی جو خرابی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ راستہ ایک ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے بیچ سے پارٹیشن کرا دیا ہے، پارٹیشن تو کرا دیتے ہیں، راستہ آنے جانے کا ایک ہے، ایک طرف سے مرد عورتیں آ رہی ہیں، ایک طرف سے مرد جا رہے ہیں، یا دونوں مرد اسی طرف سے جا رہے ہیں، اور وہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ جسم بھی ٹچ ہو سکتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو تب بھی وہ نگاہ خراب ہو سکتی ہے، دل میں برے خیالات آ سکتے ہیں۔
اس لیے اس کو احتیاط کی. حضرت والا نے مدینہ منورہ میں فرمایا تھا کہ عورت اگر برقعے میں بھی ہو تو اس برقعے کو بھی نہ دیکھو، اس سے بھی نفس لذت لے لیتا ہے. تو یہ احتیاط فرمائی ہمارے بزرگوں نے کہ جو ایک راستہ ہالوں میں ہے، اور بھی خرابیاں ہیں اس کے اندر، لیکن اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ راستہ ایک ہوتا ہے، اسی میں سے مرد آ رہے ہیں، اسی میں عورتیں جا رہی ہیں. اس میں بہت فتنے کا اندیشہ ہے، اور عورتوں کو بھی ناگوار ہوتا ہے. اس لیے 8:20 سے پہلے کوئی شخص یہاں، کوئی حضرت صاحب یہاں نہ آئے، اس کے بعد آئے، تاکہ عورتیں سب اپنے آ چکی ہیں. اور واپسی میں بھی جلدی کریں کہ ان کو واپس بھی جانا ہوتا ہے. جب ورزش برخاست ہو جائے تو پھر اپنا ایک 2 3 آدمی اتر جائیں، ایسا تاکہ زیادہ مجمع نیچے نہ ہو، نیچے رکے بھی نہیں. 8:20 میں وہاں سے روانہ ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ وہم میں پھر 8:25 کر دیں. بس 8:20 بہت ہے، 8:15 تک وقت ہے، تو زیادہ سے زیادہ احتیاط 8:20 تک وہ کر لیں، اس کے بعد پھر آ جائیں. معاملہ ہوگا کہ ایک آدمی وہمی تھا، تو اس کے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو اس نے پہلے سے کہا کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا کعبہ شریف کو. حالانکہ زبان سے کہنا اتنی، دل میں نیت کافی ہے. یہ زبان سے جو کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کعبے کی طرف تو منہ فرماتے تھے، کہیں اور طرف منہ تھوڑی کر رکھا، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہے. اور پیچھے آخر میں کہتے پیچھے اس امام کے، یعنی خدا میں اس امام کے. اس سے خیال رکھ، پتہ نہیں اس سے پورا مطلب ظاہر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا انگلی سے پیچھے اس امام کی. اس کے بعد پھر اور ہوا کہ شاید اب پوری طرح معاملہ ظاہر نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس کو خبر نہیں کس کے پیچھے. تو پھر اور آگے انگلی بڑھا دی، تو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. آخر میں امام صاحب کیسے مان گئے؟ امام صاحب جماعت چھوڑ کے بھاگ گئے. پتہ نہیں کیا مصیبت ہو رہا ہے. پیچھے اتنا وہم بھی نہ کرو.